لازمی دیکھی ہے آخر تک۔ شروع میں جب میں یورپ آیا تھا تو اس وقت میں دوستوں کے ساتھ ایک جنگل میں جا رہا تھا جہاں پر ہرنوں کا کچھ جھنڈ تھا۔ اس ہرنوں کے جھنڈ کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا اور میں نے اس خیال کا اظہار بھی کیا اپنے دوستوں سے۔ میں نے کہا کہ اگر میرے پاس گن ہوتی تو میں اس گن سے ایک دو کو تو مار ہی دیتا ہرنوں کو، کیونکہ شکاری ذہن تھا۔ تو اس پر میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ، کیا تمہارے ملک میں پلیز کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور کیا تم بھوک سے نڈال ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ اس پر میں نے کہا کہ کھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ بغیر کسی عذر کے تم کیوں جانوروں کو مارنا چاہتے ہو؟ یہاں پر ناروے میں جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جانوروں کے لیے یہاں پر پولیس ہے جو شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں ہے۔ جانور کا شکار نہیں کر سکتے جب تک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی اجازت نامہ حاصل نہ ہو، لیکن اجازت نامے بہت محدود حد تک ملتے ہیں۔ اب میں اس واقعے کی طرف آنا چاہوں گا جس واقعے کا تعلق میرے گاؤں یا میرے علاقے سے ہے۔ میرا علاقہ مردان صوابی ہے، جہاں پر کل ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے مجھے بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کل ایک ریلی میں جب ایک مولانا صاحب کو دعا کے لیے دعوت دی گئی تو دعا کے دوران مولانا صاحب کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو شاید یا اس سے slip of tongue تھے، یا وہ الفاظ وہ نہیں کہنا چاہتے تھے، یا شاید وہ الفاظ اس نے غلطی میں کہہ دیے ہو یا جان بوجھ کر کہہ دیے ہو۔ اس کے بارے میں اب کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے سے پہلے ہی لوگوں نے اپنا انصاف دکھا دیا۔ انصاف کے کٹہرے میں تو اس کو لایا ہی نہیں گیا، اس سے یہ سوال پوچھا ہی نہیں گیا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کہا، لیکن اس کو بے دردی سے بس مار دیا۔ اب آتے ہیں یہاں پر قرآن کی اجازت ہے، یہاں پر ہمارے لوگوں پر پابندیاں کیوں ہوتی ہے، ان کو انڈر اسٹرکٹ آئیز کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کل کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اگر میرے پاس پہنچی ہے تو میرے ساتھ ساتھ کئی میرے نارویجن دوستوں کے تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہے، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں پھر کہ تمہارے مذہب میں ایسا کیوں ہے؟ اور پھر جب وہ ہمارے مذہب میں عدم برداشت کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ اس عمل برداشت کو یہاں پر ہم پہ بھی آزماتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارے نبی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں کہ جو جانوروں جیسا سلوک پاکستان میں ہے اگر ویسا ہی ہم ادھر ناروے میں کریں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں میں عدم برداشت ہے، اور اس کا موقع ہم لوگ ان کو خود ہی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس بندے کو قتل نہ کرتے اور اس کی ویڈیو کو وائرل نہ کرتے تو دنیا میں ہزاروں کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں میں یہ سوال نہ پیدا ہوتا کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔ اسلام کے وقت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ایک مسلمان نے ایک ایسے کافر کو مارا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں آپ کی طرف ہوں، میں آپ لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا، مین مقصد اس کا یہی تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود اس صحابی نے اس کو مار دیا، یعنی مطلب۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا، اس صحابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ اس نے میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم نے اس بندے کے دل میں جا کر دیکھا؟ اور پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھائی ناروے یا اسکینڈینیوین کنٹری میں، ڈنمارک یا سویڈن میں جب قرآن چلتا ہے تو آپ اس پر ریئیکشن کیوں نہیں دکھاتے؟ بھائی ریئیکشن اس چیز پر دکھایا جاتا ہے جس کا جواز پیش کیا جاتا ہو۔ ہمارے پاس کیا جواز ہوتا ہے؟ ہم اس کے لیے کیا جواز پیش کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف یہی کہہ دیں کہ بھائی قانونی طریقے سے اس کو حل کرنا چاہیے، ہماری ہیومن رائٹس دینے چاہیے، لیکن وہی ہیومن رائٹس پھر پاکستان میں بھی پروٹیکٹ ہونے چاہیے۔